اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم مشروبات کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ مشروبات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک غیر الکحلی مشروبات اور دوسرا الکحلی مشروبات۔ آج صرف ہم غیر الکحلی مشروبات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشروبات کہتے کس چیز کو ہیں، وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم مشروبات کہتے ہیں۔ مشروبات کا مطلب وہ رفیق مادہ پتلا محلول ہے جو پینے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایسی اشیاء جو پینے کے کام آتی ہیں انہیں مشروبات کہا جاتا ہے۔ مشروبات کو ڈرنکس انگلش میں کہتے ہیں۔ ان کے پینے سے انسان راحت محسوس کرتا ہے اور جسم میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ مشروبات کی جو قسم غیر الکحلی مشروبات ہیں وہ مشروبات جن میں الکحل نہیں پائی جاتی، مثلاً چائے، لسی، شربت، شکنجبین، سوڈا واٹر، گنے کا رس، ستو، کانجی، کوکو کووا وغیرہ، انہیں پاکستانی مشروبات بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کے اندر المشہور مشروبات ہیں، زیادہ تر پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چائے، جس کو ہم انگلش میں ٹی کہتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ چائے کا پودا جاڑی نما ہوتا ہے۔ اس کے سبز پتوں کو سکھا یعنی خشک کر لیا جاتا ہے۔ چائے کی پتی کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر اس کا رنگ نکالا جاتا ہے۔ اس رنگ والے پانی کو چھان کر حسب منشا دودھ اور چینی ملائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ مقبول مشروب چائے ہے کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ کثیر تعداد میں چائے پی جاتی ہے۔ چائے کے 3 اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں: ٹینن، تھین، خوشبودار تیل۔ ٹینن ایک ایسا کیمیائی مادہ ہے جو خشکی اور قبض پیدا کرتا ہے۔ اگر چائے کی پتی کو پانی میں دیر تک ابالا جائے تو ٹینن کی زیادہ مقدار پانی میں حل ہو جاتی ہے، اس لیے چائے کی پتی کو زیادہ دیر تک نہیں ابالنا چاہیے۔ یہ معدے اور آنتڑیوں کے استر کی جھلی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر تھین آتا ہے۔ تھین ایک کیمیائی مادہ ہے جو پانی میں فوراً حل ہو جاتا ہے۔ اعصاب و عضلات، دوران خون اور تنفس کے عمل کو تحریک دیتا ہے۔ اسی مادے کی وجہ سے چائے ذہنی اور جسمانی تھکن کے احساس کو کم کرتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر جو ٹی میں شامل ہوتی ہے چیز، وہ خوشبودار تیل ہوتا ہے۔ چائے کی پتی میں خوشبودار تیل خفیف مقدار میں ہوتا ہے جس سے چائے میں خوشبودار مہک ہو جاتی ہے۔ چائے کے نقصانات بھی ہیں اور فوائد بھی۔ اگر فوائد کی طرف ہم آئیں تو چائے تھکن، سستی اور کاہلی کو کم کرتی ہے، عضلات اور اعصاب کو متحرک کرتی ہے، سردیوں میں جسم میں درجہ حرارت کو قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے، وقتی طور پر توانائی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم نقصانات کی طرف آئیں تو چائے معدہ اور آنتڑیوں کے استر کی جھلی کو نقصان دیتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال بدہضمی اور قبض کا باعث بنتا ہے۔ چائے کے زیادہ استعمال سے دل کی دھڑکنیں لگتا ہے اور پیشاب بار بار آتا ہے۔ چائے کے استعمال سے بھوک کم لگتی ہے۔ چائے اعصاب کو کمزور اور نیند کو کم کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر کافی ہے جو پاکستان میں المشہور مشروب ہے۔ کافی بھی چائے کی طرح ایک پودا ہے۔ پودے کے بیجوں کو بھون پر باریک پیس لیتے ہیں جسے کافی کہتے ہیں۔ کافی 2 طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے، ایک تو چائے کی طرح، لیکن کافی کو چائے کے مقابلے میں دیر تک پانی میں ابالنا پڑتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کافی کو پیالی میں ڈال کر اوپر سے ابلتا ہوا پانی ڈال کر حل کیا جاتا ہے، حسب منشا چینی اور کریم بھی شامل کر لی جاتی ہے اور چائے کی طرح استعمال کی جاتی ہے۔
چائے کی نسبت اس میں معمولی غذائیت ہے۔ کافی کے 3 اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے چائے یعنی ٹی کے 3 اجزاء ترکیبی پڑھے تھے، کافی کے بھی اسی طرح 3 اجزاء ترکیبی ہیں۔ اس میں کیفین، ٹینن، خوشبودار تیل ہوتا ہے۔ کیفین کو اگر ہم پڑھیں تو کیفین ایک کیمیائی مادہ ہے۔ کیفین کے اثرات بھی ٹینن جیسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ گردوں کے عمل کو تیز کر کے پیشاب لاتا ہے اور قبض کو رفع کرتا ہے۔ ٹینن اور خوشبودار تیل کی خصوصیات چائے کے ضمن میں تحریک کر دی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر قہوہ اور چائے کے اثرات ایک جیسے ہیں۔ کافی کے بھی فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ اگر ہم فوائد کی طرف آئیں تو کافی گردوں کے عمل کو تیز کر کے پیشاب لاتی ہے، جسم میں عارضی طور پر چستی اور پھرتی پیدا کرتی ہے۔ کافی سردی کے احساس کو کم کرنے میں اور جسمانی حرارت کو قائم رکھتی ہے، تھکن کے احساس کو کم کرتی ہے۔ یہ عضلات اور اعصاب کے لیے بہترین محرک ہے۔ اگر ہم کافی کے نقصانات کی طرف آئیں تو کافی سے نیند کم آتی ہے اور بھوک نہیں لگتی۔ کافی معدہ اور آنتڑیوں کے استر کی جھلی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ دل اور سانس کی رفتار میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ کافی کے زیادہ استعمال کے باعث بد ہضمی اور قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو کوکو ہے، یعنی کہ کوک پاکستان کا المشہور مشروب ہے۔ یہ ایک پودے کے بیج ہوتے ہیں جو جنوبی افریقہ کے مغربی ساحل اور جزائر غرب الخلیج میں کاشت کیا جاتا ہے۔ کوکو کے بیج سے گری نکال کر اس کو پیس کر تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے 3 اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں۔ کوکو میں پروٹین 16%، نشاستہ 22% اور چکنائی 55% پائی جاتی ہے۔ اس کو کوکو ایک غذا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک الکحلی نما مادہ ہوتا ہے جسے تھینوبرومین کہتے ہیں۔ یہی مادہ اعصاب کو تحریک دیتا ہے۔ کوکو کو پانی میں یا دودھ میں ڈال کر خوب ابالا جاتا ہے اور نشاستہ قابل ہضم ہو جائے۔ کوکو کے بھی فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ اگر ہم کوکو کے فوائد کی طرف آئیں تو کوکو میں غذائی خصوصیات کی وجہ سے جسمانی نشو و نما اور بافتوں کی مرمت ہوتی ہے۔ کوکو سے جسم میں قوت توانائی اور چستی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اعصاب کو تحریک دیتا ہے اور جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے۔ کوکو سردی، تھکان اور افیون کے اثرات کو دور کرتا ہے۔ یہ گردوں کے عمل کو تیز کر کے پیشاب لاتا ہے۔ اگر ہم کوکو کے نقصانات کی طرف آئیں تو قوت ہضمہ کو نقصان پہنچاتا ہے اور بھوک کو کم کرتا ہے۔ زیادہ استعمال کرنے سے اعصاب اور قلبی عضلات کو نقصان ہوتا ہے۔ کوکو معدے اور آنتڑیوں کی جھلی کو نقصان دیتا ہے۔ اگر ہم لسی جو پاکستان کا المشہور مشروب ہے اس کی طرف آئیں تو لسی ہمارے ملک کا ایک قدیمی پسندیدہ مشروب ہے۔ دودھ میں کھٹا ڈال کر دہی بنایا جاتا ہے۔ دہی بلونے کے بعد مکھن نکال لیا جاتا ہے، پھر پانی ملا دیا جائے تو اسے سادہ لسی یا چاٹی کی لسی کہا جاتا ہے۔ لسی میں مکھن کے علاوہ پروٹین، نشاستہ اور دوسرے نمکیات رہ جاتے ہیں۔ مکھن نہ نکالنے کی صورت میں دودھ کے تمام غذائی اجزاء موجود رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دودھ میں مناسب پانی ڈال کر نمک یا چینی ڈال کر لسی بنائی جاتی ہے، اسے کچی لسی کہتے ہیں۔ گرمیوں میں لسی کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ لسی کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات تو اس کے نہیں ہیں بلکہ اس کے فوائد ہی ہیں۔
لسی کے اگر فوائد ہم دیکھیں تو لسی درازی عمر کا باعث بنتی ہے، اس میں تیزابیت ہوتی ہے جو ہاضمے کے عمل میں مدد دیتی ہے۔ لسی جسم میں طاقت اور توانائی پیدا کرتی ہے۔ لسی میں دودھ کی تمام غذائیت موجود ہوتی ہیں ماسوائے چکنائی کے۔ یہ زود ہضم ہوتی ہے اور جسمانی نمکیات کو پورا کرتی ہے۔ لسی لو لگنے یعنی کہ سن سٹروک سے بچاتی ہے۔ لسی طبیعت کو سکون اور فرحت دیتی ہے۔ لسی کے استعمال سے کثرت سے پیشاب آتا ہے جس کی وجہ سے جسمانی گرمی اور تیزابیت خارج ہوتی ہے۔ اگر ہم شکنجبین یعنی کہ شکنجی ایک پاکستان کا مشروب ہے اس کے بارے میں پڑھیں تو شکنجین سستا اور فرحت بخش مشروب ہے۔ یہ مشروب دو طرح کا ہوتا ہے۔ میٹھی شکنجی بنانے کے لیے پانی میں چینی اور تازہ لیموں کے رس کو نچوڑ کر بنائی جاتی ہے۔ نمکین شکنجی جبکہ پانی میں معدنی نمک اور لیموں کے رس کو نچوڑ کر بنائی جاتی ہے۔ یہ مشروب گرمیوں میں خاص طور پر موسم برسات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ شکنجی کے جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں: شکنجی بھوک کو تیز اور پیاس کو کم کرتی ہے، جسم کے نمکیات کی کمی کو پورا کرتی ہے اور قبض دور کرتی ہے۔ شکنجین کے استعمال سے وٹامن یعنی کہ ہیاتین سی جسم میں خون پیدا اور صاف کرتا ہے۔ دانتوں کی مضبوطی اور بہت سی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ شکنجی ہاضمے کے عمل کو تیز اور جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ پسینہ کے ذریعے جسم کے فاسد مادوں کا اخراج ہوتا ہے۔ شکنجی طبیعت میں شگفتگی اور فرحت لاتی ہے۔ اس کے فوائد ہیں، نقصانات نہیں ہیں۔ اگر ہم گنے کے رس کے بارے میں پڑھیں تو یہ مشروب سستا اور عام ہے۔ گنے کے رس میں گلوکوز کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے، اسے تازہ استعمال کرنا چاہیے۔ لذت میں اضافے کے لیے گنے کے رس میں دودھ، لسی یا کینو وغیرہ کے جوس کو شامل کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیہات میں لوگ سردیوں کے موسم میں گنے کے رس میں چاول ڈال کر کھیر بناتے ہیں۔ اگر ہم گنے کے رس کے فوائد بیان کریں تو گنے کا رس یرقان اور جگر کی خرابی کے لیے بہت مفید ہے۔ گنا یا گنڈیری چوسنے سے ہاضمہ درست ہوتا ہے۔ گنا یا گنڈیری سے دانت صاف اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے نقصانات نہیں ہیں۔ ستو، اگر ہم ستو کی بات کریں جو بھوننے کے بعد پیس لیے جاتے ہیں، پھر شکر، گڑ یا چینی کے شربت میں ملا کر استعمال کیے جاتے ہیں، جو میں نشاستہ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جلدی ہضم ہو جاتے ہیں۔ برسات کے موسم میں ستو استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ستو کے فوائد بھی ہیں۔ ستو جسم میں تازگی اور توانائی پیدا کرتا ہے، زود ہضم ہے۔ ستو جسم کے تیزابی مادے خارج کرتا ہے۔ ستو پیاس بجھانے کے علاوہ جسمانی گرمی کے خلاف قوت مدافعت بھی پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم کانجی کی بات کریں تو یہ مشروب بہت فائدہ مند ہے۔ کسی ڈھکن والے برتن میں مناسب کالی گاجریں اور پیسی ہوئی رائی کو ملا کر 2-3 دن کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ تیسرے دن رائی کی ترشی سے گاجروں کا خمیر تیار ہو کر سارے پانی کو تازہ اور صاف رنگ ترش بنا دیتا ہے۔ کانجی کو پینے کے لیے نمک ملا دیا جاتا ہے۔ کانجی تیار کرتے وقت گاجریں بالکل تازہ اور صاف ہوں۔ کانجی 1 یا 2 دن قابل استعمال ہوتی ہے۔ کانجی کے بھی فوائد ہیں۔ کانجی کے استعمال سے دل کو سکون ملتا ہے۔ کانجی جسم میں فولاد اور خون پیدا کرتی ہے۔ کانجی ہاضمے کے عمل کو تیز اور جسم کی نمکیات کو پورا کرتی ہے۔ اگر ہم پھولوں کے رس یعنی کہ جوسز آف فروٹس ان کی بات کریں
تو یہ مشروب سب سے بہتر اور نفیس تصویر کیا جاتا ہے۔ یہ دور حاضر کے جدید مشروبات ہیں اور یہ تازہ پھلوں کے رس کو نکال کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں گلوکوز ہوتا ہے جو معدے میں شامل ہو کر جزو بدن بنتا ہے۔ کھلاڑیوں کو ریفریشمنٹ کے لیے پھلوں کا رس جوس دیا جاتا ہے۔ ان کے رس میں نمکیات کے علاوہ وٹامن سی کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھلوں کے رس سے سکوائش تیار کر کے بوتلوں کی صورت میں ملتے ہیں۔ وہ درجہ ذیل ہیں: اورنج سکوائش: یہ سکوائش تازہ پکے ہوئے سنترے اور مالٹے کے رس سے تیار کیا جاتا ہے۔ گرمیوں میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے کیونکہ مسوڑھوں اور دانتوں کی بیماریوں سے بچاتا ہے، ہاضمے کو تیز کرتا ہے اور جسم میں نمکیات کی کمی جو ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ سکوائش گرمیوں میں بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سکوائش فرحت بخش ہے۔ اور لیمن سکوائش: لیمن سکوائش عمدہ لیموں کے رس سے تیار کیا جاتا ہے۔ دانتوں اور مسوڑھوں کو مضبوط بناتا ہے، عمل انہضام میں مدد دیتا ہے، یعنی کہ ہضم کے عمل کو بہتر بناتا ہے۔ مینگو سکوائش بھی ہوتا ہے۔ یہ سکوائش آموں کے رس سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں کافی غذائیت ہوتی ہے، جسم کو طاقت اور سکون مہیا کرتا ہے۔ لیموں بارلے: یہ بھی ایک جوس ہوتا ہے۔ لیمن بارلے جو اور لیموں کے اس کا مرکب ہے، دل کو فرحت اور سکون دیتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے اور ہاضمے کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے ایک مشہور شربت کی بات کریں تو شربت شیریں رفیق سیال ہے جو چینی، شہد یا کسی پھل کے رس سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے عمل اور فرد اور اس کے علاوہ یہ جڑی بوٹیوں سے بھی تیار کیے جاتے ہیں، تو اس کے استعمال سے دل و دماغ کو فرحت ملتی ہے۔ یہ شگفتگی اور فرحت کا باعث بنتے ہیں کیونکہ شربت تندرستی اور بیماری دونوں صورتوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ موسم گرما میں شربت ایک خصوصی نعمت تصور کیا جاتا ہے پاکستان میں، خاص طور پر کیونکہ پاکستان میں گرمی بہت ہوتی ہے۔ گرمی کی شدت کو کم کر کے بہت سکون پہنچاتا ہے شربت ایک بادام والا ہوتا ہے۔ یہ شربت بادام کے مغز سے تیار کیا جاتا ہے، پیاس بجھاتا ہے اور دل و دماغ کی جو تقویت ہوتی ہے ان کے لیے لاجواب ہے۔ ذہنی اور جسمانی کام کرنے والوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ اور اسی طرح بے شمار شربت کی اقسام ہیں: شربت انار، شربت سیب، شربت سندل، اسی طرح شربت روح افزا، یہ پاکستان کے المشہور شربت ہیں۔ تو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو